السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله ورسوله النبي الكريم. حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہوا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تمام مصروفیات سے ہٹا کر کے، تمام مصروفیات و تمام مشغولیات سے بالا تر کر کے جامع مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت ہی کم ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اے نبی، آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں، یکساں ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت حاصل کرنے والوں ہی کے لیے نصیحت کی جاتی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کا بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ آپ اس نعمت کو دیکھیے. ہم سانس لیتے ہیں، سانس کے اندر یہ ہمیں ایک نعمت نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر جب ہم جھانکیں گے اور دیکھیں گے اور ہم اس کے اندر ٹٹول کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر دو نعمت نظر آتی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ دو نعمتیں یہ ہیں کہ ہم جب سانس لیتے ہیں تو وہ بھی ایک نعمت ہے، اور ہماری سانس جب اندر جاتی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، اور وہی سانس جب باہر آتی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. اگر ہماری سانس جو ہے وہ اندر سے باہر آنا چھوڑ دے تو ہم مر سکتے ہیں، ہمارا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور اگر وہی سانس اندر جانا چھوڑ دے تو اس وقت بھی ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں اور مرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کتنے ہیں. بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو ہم ہرگز شمار نہیں کر سکتے. انہی میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو امت مسلمہ کے اندر پیدا فرمایا، اور امت مسلمہ کے اندر پیدا فرما کر کے امت محمدیہ میں ہمیں چنا. امت محمدیہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا، اور ہم ان کے امتی ہیں. ان کے امتی تو ہم ہو گئے، لیکن یہ دین، یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہمیں ان کا بھی علم نہیں ہے. یہ جو دین ہے شریعت مطہرہ ہے، شریعت حقہ ہے، جو ہم تک پہنچا ہے بڑی کٹھن سے پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے، بڑی آزمائشوں کے ساتھ پہنچا ہے. آج ہم کو یہ احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہمیں دین مل گیا، ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان تھے، ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، اسی لیے ہمیں دین مل گیا، دین ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن اسی اسلام کے بارے میں، اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے مصائب جھیلے، کتنے پریشانیوں کا سامنا کیا، تب جا کر کے انہیں یہ دین ملا، تب جا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا موقع ملا، ان کی زندگی کو اپنے اندر لانے کا موقع ملا. اسی لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے
یہ دین جو ہے، یہ اسلام جو ہے ہم تک پہنچا ہے تو بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے، بڑی آزمائشیں جھیلنے کے بعد ہم تک پہنچی ہے، اسی لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر ہم پریشانیوں کو جھیلتے، اگر ہم مصیبت جھیلتے، اگر ہم در در کی ٹھوکریں کھا کر کے لوگوں کی تکلیفات کو برداشت کر کے اس دین کو قبول کرتے، تب جا کر کے ہمیں ان کی قدر محسوس ہوتی، تب جا کر کے ہمیں اس دین کے بارے میں پتہ چلتا یہ دین کیا ہے اور یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب اس نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں اس کی قدر بھی کرنی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب ہم ایمان لا چکے، جب ہمارے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ مسلمان ضرور ہیں، وہ دین کی دعویٰ کرنے والے مسلمان ضرور ہیں، وہ جنت کے حقدار ضرور ہیں، لیکن جو حقدار ہونی چاہیے، جو حقیقت میں مسلمانوں کی نشانی ہے، جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہمارے اندر نہیں، تو ہم حقیقی مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عمل کا جو راستہ بنایا ہے، علم ایک ایسی نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور اس علم کو پانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اذیتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور طرح طرح کے جو کھانے ہمیں ملتے ہیں مدرسوں کے اندر، اس مدرسے کے اندر جو کھانے ملتے ہیں اس میں ہم اگر کوتاہیاں تراشیں گے ان میں کوتاہیاں ملیں گی، لیکن اگر ہم اسی کوتاہیوں کو برداشت کر کے، اسی کوتاہیوں کو ہم درگزر کر کے اگر ہم صرف دین اسلام حاصل کرنے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں تعلیم حاصل کریں گے تو یقیناً ضرور بالضرور ہمیں وہ علم حاصل ہوگا جو حقیقی علم ہے۔ آج امت کے اندر دیکھیے مدرسے کے بارے میں پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، مدرسے کو جڑ اکھاڑ پھینکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مدارس کو منہدم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر اس لیے ہے یہ دن جو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اسی لیے کہ ہم نے مدارس سے اپنے رشتے کو توڑ دیا ہے، مدارس سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے، مدارس کو ہم نے صرف اینٹ اور بلڈنگ سمجھ لیا ہے، گھر سمجھ لیا ہے مدارس کو، اسی لیے ہمیں کما حق کو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے سفر کے مہینے میں ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں وہ جو مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا بنایا ہوا ہے، ایک ہاتھ اس کی اونچائی ہے، اس کی اونچائی کسی نے دیکھا ہوگا جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ کی سعادت دیے ہو، تو ان لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا ہے جو ایک ہاتھ اونچائی کی ہے۔ آخر وہ اونچائی کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ اگر غور و فکر کیا ہوگا تو یہ ہمیں ضرور معلوم ہوگا کہ اس چبوترے کی جو اونچائی ہے اسی بات کو بتانے کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو بتانے کے لیے اس چبوترے کو اونچا کیا تھا کہ اہل علم اور نا اہل علم برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ غور و فکر کیجئے، آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کا دعوت دینے کے لیے پوری مکمل کوشش کرنے لگے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسلام قبول کر کے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے، دینی تعلیمات شریعت سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور جو لوگ سیکھ چکے تھے ان لوگوں کو وہ درجہ دیا جاتا تھا اور وہ لوگ وہاں پر اس چبوترے پر بیٹھ کر کے یہ دین سکھاتے تھے، یہ دین سکھاتے تھے۔ یہ دین ایسے ہی نہیں آ گیا ہمارے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے جب اس تعلیم کے بارے میں کہا گیا اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو جب دین سکھانا چاہا تو اس کو بھی کہا تھا کہ اپنے رب کے نام کیا، اپنے رب کے نام سے شروع کرو، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے آپ پر یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اسلام کو چنا ہے اور میں اسلام سے راضی ہو چکا ہوں۔ حاضرین جمعہ، آج میں مدارس کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا مدارس کے اندر ڈاکٹر تیار نہیں ہو سکتے؟ کیا مدارس کے اندر آفیسر تیار نہیں ہو سکتے؟ کیا مدارس کے اندر وہ سیاستدان پیدا نہیں ہو سکتے؟ کیا مدارس کے اندر وہ وکیل پیدا نہیں ہو سکتے؟ کیا مدارس کے اندر ایسے سیاستدان پیدا نہیں ہو سکتے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یاد کو تازہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو اجاگر کرے؟ یقیناً ہو سکتا ہے، ضرور بھی ضرور ہوگا، لیکن اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنی نسل کو تیار کرنی ہوگی، اپنے اولاد کو وہ تعلیم دینی ہوگی جس تعلیم کو سیکھ کر کے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو دیکھے اور اسی طرز عمل پر وہ حکومت بھی کرے، وہ وکالت بھی کرے، وہ معاشرے کی اصلاح بھی کرے، وہ گھر کے نمونے بھی بنے اور گھر کی اصلاح بھی کرے۔ وہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے مدارس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی ہوں گے۔ یقیناً ہمارے مدارس کے اندر عصری علوم ہے، لیکن آپ وہاں پر جا کر دیکھیے اس طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی، اس طرف اتنے دھیان نہیں دیے جاتے جتنے کی دینی چاہیے۔ مدارس کے اندر انگلش کی تعلیم ہے، عربک تعلیم ہے اور اسی طرح اردو کی تعلیم ہے، فارسی کی تعلیم ہے۔ ضرور یہ سب تعلیم ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قرآن پڑھنا سیکھ جاتے ہیں، قرآن کے لب و لہجہ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کے تفاسیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کے تراجم کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تب ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب ہمیں آگے میدان میں جانا ہے، اس میدان میں ہمیں ضرورت پڑے گی انگلش کی، اس میدان میں ہمیں ضرورت پڑے گی نیپالی کی، اس لیے ہمیں نیپالی بھی سیکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش بھی سیکھنی ہے تاکہ دنیا کے کسی مقام پر جائے، دنیا کے کسی خطے میں جائے اور اگر وہاں پر دین کی تعلیم دینا پڑے، دین سکھانا پڑے، کسی کو دین کی دعوت دینا پڑے، دین کی تبلیغ کرنا پڑے تو ہم وہاں پر اپنے آپ کو چھپائیں نہ، بلکہ اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے لیے مٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ دیکھیے انڈیا کے اندر ہمارے ملک کی پڑوسی ملک ہے، اس ملک میں مدارس کو تباہ کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ کبھی سروے کے نام پر مدرسے میں چھاپے ڈال رہے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں مدارس کے بچے دہشت گرد ہیں، دہشت گرد کہنے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں اور دہشت گرد کہتے ہیں۔ آخر ہم لوگوں کو یہ احساس کیسے دلائیں کہ ہم دہشت گرد نہیں بلکہ ہم امن پرست ہیں، ہم لوگ امن چاہتے ہیں۔ وہ دین دور نہیں، اگر ہم نہیں سمجھیں گے، اگر ہم دین کی قدر نہیں کریں گے، اگر ہم مدارس کی قدر نہیں کریں گے، اگر اسی طرح ہم علماء کی
علماء کی قدر نہیں کریں گے، علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اسی طرح ہم یہ کہیں گے یہ مولوی جو ہے یہ مولوی کچھ نہیں کر سکتا، اس مولوی کو کیا حق بنتا ہے وہ سیاست میں آئے، اس مولوی کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ وکالت کرے، اس مولوی کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کے نیتا ہو۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری کیوں پیدا ہو گئی؟ ہم کیوں نہیں سوچتے اگر ہمارے علماء زندہ رہیں گے تو ہمارا دین سلامت رہے گا، اگر یہ ہمارے علماء زندہ رہیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر دین باقی رہے گا، ورنہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر علماء ختم ہو گئے، اگر یہ مدارس ختم ہو گئے، اگر یہ مدارس اسکول میں تبدیل ہو گئے، کالجوں میں تبدیل ہو گئے، یونیورسٹیوں میں تبدیل ہو گئے، تو یہ دین بھی دور نہیں کہ یہ دین اسلام ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گا اور ہمارے معاشرے کے اندر کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آج دیکھیے کتنے بدعات و خرافات ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے لیے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر لوگ طرح طرح کی بدعات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول صرف کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ عاشق رسول کے لیے یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے پر عمل کریں، تب جا کر کے ہم حقیقی عاشق رسول کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ ورنہ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اس کے اندر جب آپ جھانک کر دیکھیں گے وہ عاشق رسول کہلانے والے، وہ اپنے نبی کی امتی کہلانے والے، اور وہ یہ کہنے والے کہ ہم اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کے نام پر مر پیٹتے ہیں، جب ان کی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ وقت تو دور کی بات، اگر وقت پر نہ پڑھ سکا قضا کی بھی ان کی توفیق نہیں ہوتی ہے، صرف زبان کی دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ نعمت دیا ہے مدارس کی شکل میں، علماء کی شکل میں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی قدر کرے، ان کی قدر کو جانے اور اس معاشرے میں ایک انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ انقلاب اسی وقت آئے گا جب ہمارے بچے تعلیم سے آراستہ ہوں گے، جب ہمارے اولاد، ہماری بچیاں، ہمارے بچے جب دین کی تعلیمات سے آراستہ ہوں گے اور حقیقی علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کو کہا ہے اس تعلیم کو سیکھیں گے، تبھی ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب برپا ہوگا۔ قرآن کی صحیح تعلیمات ہمارے گھروں کے اندر ہوں گے، ہمارے مساجد میں ہوں گے، ہمارے مکاتب میں ہوں گے، تبھی جا کر کے ہمارے گھر ایک دینی گھر ہوگا، تبھی جا کر ہمارا مدرسہ کامیاب ہوگا، تبھی جا کر کے ہمارے مکاتب کامیاب ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہی کوشش، ہمارے لیے یہی کوشش کافی ہوگی کہ ہمارے مدارس کے اندر جو تعلیمات دیے جاتے ہیں اس تعلیمات کو سب لوگ غور و فکر کریں۔ اگر اس مدرسے میں تعلیم دی جا رہی ہے اس کے اندر کون سی تعلیم دی جا رہی ہے، کون سی تعلیم پر فوکس کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر عربی تعلیم کے ساتھ، فارسی کے تعلیم کے ساتھ نیپالی تعلیم ہے یا نہیں، تعلیم نیپالی میں انہیں سیرت رسول سمجھایا جاتا ہے یا نہیں، انگلش میں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ دین جو ہے اس کو سیکھو اور اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں تک انگلش میں پہنچاؤ، عربک میں پہنچاؤ، اور اسی دین کو تم نیپالی میں بھی پہنچاؤ۔ ہمارے نیپالی کے اندر کئی جگہ ایسے ہیں، کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر لوگ یہ دین جانتے بھی نہیں ہیں اسلام کیا ہے، اسلام انہیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ قادیانی اپنی کوشش میں ہماتن مصروف ہیں اور وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، ان کی کامیاب ہونے کو ہم ناکام کریں گے انشاءاللہ۔
जगह जगह पर जाकर ये बयानात करेंगे, जगह जगह पर जा करके अल्लाह के रसूल की जो सही तालीमात है, अल्लाह के रसूल की जो हकीकी तालीम है, उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, उनके रगों में बताएंगे, उनके दिलों में बताएंगे, उनके कल्ब व जिगर में बताएंगे, तब जा करके हम कामयाब होंगे, तब जा करके अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन और दुनिया की जो कामयाबी है वो हमें अता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को मदारिस की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और उलमाए हक़ाइक़, उलमाए हक़ की क़दरदानी करने की तौफीक अता फरमाए और अपने मदारिस के अंदर वो तालीमात देने की तौफीक अता फरमाए जो आज वक्त की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।